لیکن یہ کہ باقی جو میں نے عرض کیا ہے یہ احادیث نبویہ کے صریح جو ہے جو بھی اس کے اندر سے نکلتی ہیں چیزیں اس کی بنا پر مجھے پورا اطمینان ہے. ہمارے بھی نظریہ یہی ہے کہ ایسی حالت ہوگی کہ استعمار اور استکبار اور استثمار والے جو ہیں نا وہ دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کو اپنے قبضے میں لیں گے اور مسلمان ان پر محتاج ہوں گے، جیسے کہ آج نہیں ہے. آج ہم محتاج ہیں کہ نہیں؟ محتاج ہر چیز ہمارے پاس ہے، پھر بھی ہم اغیار کے محتاج، پھر بھی ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہر چیز ہمارے پاس ہے، تیل ہے ہمارے پاس، گندم ہے، سمندر ہے، اناج ہے، پہاڑ ہے، سب کچھ ہمارے پاس، سب کچھ ہے، مگر پھر بھی میں آپ سے سوال کروں گا کیوں ہم محتاج ہیں ان پہ؟ کیوں وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں؟ یہ سب علامات ہیں. اگر آپ غور سے ان کتابوں کو پڑھیں اور دیکھیے ایک ایک علامت آپ کے سامنے ظاہر ہے. آپ سمجھیں کیا دجال بھی آ گیا ہے اور مسلمانوں میں جو تفریقہ ہے وہ بھی ہو چکا ہے. آپ کا نظریہ دجال آ چکا ہے؟ تقریباً آ چکا ہے. اب حالات بتا رہے ہیں کہ اب امام مہدی کا ظہور بہت نزدیک ہے، بہت نزدیک. اب کیا ہونا ہے؟ دیکھیے امن سے انسان سو نہیں سکتا، امن سے انسان چل نہیں سکتے. ایک اسلامی ملک آپ مجھے دکھا دیجیے جس میں امن ہو. آئیے دن ہر اسلامی ملک میں فسادات ہیں، جھگڑے ہیں. دجال کے سلسلے میں جو روایات مختلف احادیث سامنے آئی ہیں ان کے مطالعے سے مجموعی تاثر یہ ابھرتا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی کڑی آزمائش کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا جائے اور اس فتنے کے ذریعے حق و باطل کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے، مضبوط ایمان والے اور مشرک. بیچ کا طبقہ یعنی منافقین جو دونوں کشتیوں میں سوار ہوں گے، باقی نہیں بچیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام سے کہا گیا یہ فرمان بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کی آمد کی خبر سنے اس کو چاہیے کہ اس سے دور رہے. اللہ کی قسم آدمی دجال کے پاس آئے گا تو خود کو مومن سمجھتا ہوگا لیکن پھر بھی اس کی اطاعت قبول کرے گا، اس لیے کہ اس کو جو چیزیں دی گئی ہیں وہ ان سے شبہات میں پڑ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال کا ذکر کر رہے تھے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خوف طاری اور بعض صحابہ کا بیان ہے کہ ہمیں یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ قریب ہی کسی نخلستان میں موجود ہے. عیسائیوں کا بڑا طبقہ بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ دجال یا اینٹی کرائسٹ آنے والا ہے، عنقریب دنیا میں شیطان کی عبادت کی جائے گی. عیسائیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ایک دم ظاہر نہیں ہوگا بلکہ پس منظر میں رہ کر کئی برس تک اپنی قوت جمع کرے گا اور اپنی موجودگی کے اظہار سے بہت پہلے احتیاط سے منصوبہ بندی کرے گا اور تب تک کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جب تک دنیا کے حالات اس کے خروج کے حق میں نہ ہو. اس کا سب سے پہلا ہدف مشرق وسطی پہ کنٹرول کرنا اور پھر ایشیائی ممالک کو اپنے زیر نگین لانا. یہودی بھی ایک ایسے ہی الہامی بادشاہ کے منتظر ہیں جو عالمی سطح پر ان کی قیادت کرے گا. عیسائی اس شخص کو جو ربوبیت کا دعویٰ کر کے دنیا میں تباہی مچائے گا مسیح کذاب کہتے ہیں یا اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں اور ہم اس کے ظہور پر ایمان رکھتے ہوئے اسے دجال کہتے ہیں. یعنی عیسائی اور مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ دجال ایک یہودی ہے. So what ultimately has to happen? Ideally, in a messianic fashion, not in a Goes fashion, ideally the Muslim has to come to the realization that Torah is emes, and therefore it's time to build a Beis HaMikdash, and it has to be built on that spot. So they will take down the mosque and help us build the Beis HaMikdash. That's what has to happen. Otherwise, we're still in Goes. If we have to take down the mosque, it's not Mashiach. I mean, we have the authority to do it. It will cause a storm of protest, and there'll be some riots, but we can do it. Somebody was saying that they're hoping that, when the Scud missiles were landing in Israel from Iraq, they were hoping one of them would land on the mosque, and then
that would be very nice, but that's not the way Mashiach comes. They have to take it down because they realize this. They realize the truth. That is not so far-fetched. یہودیوں کا یقین ہے کہ جب تک مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ تیسری بار ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہوتا، ان کا وہ نجات دہندہ بادشاہ نمودار نہیں ہوگا جو دنیا میں ان کی عظمت گمگشتہ کو واپس لائے گا. ان کی قیادت کرنے والا یہ شخص ان کے ایمان کے مطابق ہیکل کی مغربی دیوار کے بند کیے گئے دروازے کھول کر باہر نکلے گا. یہودی صدیوں سے اپنے مردے اس دروازے کے سامنے دفناتے ہیں اور ان کا ایمان ہے کہ ان کے اس بادشاہ کے آنے کے بعد یہ تمام مردے اٹھ کر اسے سجدہ کریں گے اور دنیا پر فتح حاصل کریں گے. وہ اس بادشاہ کو مسیح کہتے ہیں اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہودیوں کا یہی رہنما وہ دجال ہوگا جس کا خروج امام مہدی کے قسطنطنیہ میں جہاد کے دوران ہوگا.